تک کہ دل کے آئینے کو چیزوں کی محبت سے صاف نہ کر لیا جائے، اس وقت تک اللہ کی محبت آپ کے آئینے پر اپنا گہرا نقش نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لیے ابتدائی محنت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنی ذات پر غور کرنا ہے، مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں کیوں تھا، میں کیا تھا، میں یہاں کیسے آیا، میں آگے کیسے جاؤں گا۔ دوسرے نمبر پر زبانوں پر اللہ کے تذکرے اور اللہ کی بڑائی کی سوچ و بچار، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کی تعریف، یہ چیزیں جب دل میں آئیں گی اس کے بعد دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کی پہچان جس دن ہمیں ہو گئی تو یقین جانیے پھر کسی چیز کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ وہ نور بصیرت عطا فرمائیں گے کہ جس سے ہم چیزوں کو خود بخود پہچانیں گے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میں بارہا کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ اللہ نے ان کو وہ بصیرت، وہ نور عطا فرمایا تھا کہ وہ حلال اور حرام کے نوٹوں میں فرق محسوس کر لیا کرتے تھے کہ یہ حلال کے ہیں اور یہ حرام کے ہیں۔ بلکہ اگر انہیں کوئی امتحان کے لیے پیسوں کی گٹھی لا کر دیتا کہ وہ حلال کے نوٹ بھی ہوتے حرام کے، تو آپ ان میں سے حلال کے الگ اور حرام کے الگ کر دیا کرتے تھے۔ یہ نور انہیں کیوں نصیب ہوا؟ اللہ کی محبت کے ذریعے سے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، ایک کافر تھا، اس نے کہا کہ حضرت لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا کہ یہ مسلمانوں کو نور بصیرت جو حدیث میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان المؤمن ينظر بنور اللہ، المؤمن لا ينظر بنور اللہ، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ۔ ان احادیث کا کیا مطلب ہے؟ مومن کے پاس نور فراست کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مسلمانوں کے حلیے میں تھا۔ تو لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور فرمایا کہ اس حدیث سے نور بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں نور بصیرت۔ یہ جبھی عطا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت سرایت کر جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اندر غور کرنے اور اپنی ذات کو اللہ کی محبت کی سیڑھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو اللہ پاک اپنی محبت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔